ایک سیم پیٹرن ہے کہ آپ کی جو گروتھ ہے ایسٹس کے اندر، اس کی جب سورس دیکھی جاتی ہے، کیونکہ سارا اس میں چیز تو تفصیل میں ہے، جب آپ تفصیل میں جاتے ہیں تو کیا آپ دکھاتے ہیں؟ کسی کی گروتھ ہونا 5 سال اقتدار میں رہتے ہوئے جب آپ 3 وزارتیں کر چکے، تو چلیں ماننے کی بات ہو، کوئی وزارت میں رہے تو کوئی آپ کے اوپر جادوگری ہو گئی اور آپ بڑا اچھا ہو گئے، بڑے امیر ہو گئے، لیکن اس کی کوئی سورس کیا ہے، وہ اصل چیز یہ ہے۔ اب ان کی جو سورس تھی، میں اس کے اوپر آپ سے صرف 4 چیزیں آپ کو بتاؤں گا، اور فیصلہ آپ پہ اور آپ کے توسط سے عام لوگوں تک چھوڑ دوں گا کہ یہ ایسا حسن اتفاق عام آدمی کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا۔ پہلی کوئی 14 کروڑ کے لگ بھگ کی سورس ہے ان کی تنخواہ کی، جو دبئی میں ان کو ملتی تھی۔ اب میرے بھائیو، آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، خواجہ صاحب دبئی ہرگز نہیں تھے، وہ پاکستان میں ہی ہوتے تھے۔ 2013 سے لے کے 2018 تک وہ واٹر اینڈ پاور کے وزیر رہے، پھر اس کے بعد وزیر دفاع بن گئے، اور آخر میں وزیر خارجہ بنے۔ اس اثناء میں وہ 50,000 روپیہ درہم ماہانہ پہ بقول ان کے خود، اور جو انہوں نے ایف بی آر کو ڈکلیئر بھی کیا، وہ ملازم تھے دبئی میں، اور انہیں بقول خواجہ آصف کے خود 50,000 روپیہ درہم ماہانہ تنخواہ ملتی تھی، جو پاکستانی روپوں میں اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو وہ 22 لاکھ روپے کے لگ بھگ بنتی۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ اتنی اچھی کمپنی تھی کہ خواجہ صاحب یہاں پہ دن رات آپ کی خدمت کر رہے تھے، یہاں پہ بڑے بڑے پروجیکٹس لگ رہے تھے، بجلی کی کمی جو تھی وہ پوری ہو رہی تھی، پھر اس کے بعد ان کی خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو وزارت دفاع بھی دے دی گئی، اور پھر وزارت خارجہ میں بھی وہ اپنے خدمات سر انجام دیتے تھے، سیاسی ایکٹیویٹیز اس کے علاوہ تھی۔ لیکن یہ اتنے ہونہار اور محنت کش تھے کہ رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کے مشاورت دیتے تھے اس کمپنی کو جو ان کو 22 لاکھ روپیہ ماہانہ تنخواہ دیتی تھی۔ اب دیکھیے، قانون اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو قانون کے مطابق آپ اگر وزیر ہیں تو چلیں شاید آپ کوئی سائڈ جاب کر سکتے ہیں یا بزنس کر سکتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کا ثبوت ہونا چاہیے۔ اب وہ جو 14 کروڑ روپے دکھائے جا رہے ہیں سیلری کی مد میں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ آپ سارے بھائی صحافی ہیں، میرا خیال ہے کوئی 20-25 ہزار روپے سے لے کے 50-60 لاکھ روپے تک تنخواہیں ہوتی ہیں صحافت میں۔ میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے کسی کو بھی کیش ملتا ہے، سب کو آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کے امپلائر کی طرف سے پیسے دیے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ اچھا ادارہ جو ہے یہ بیٹھے میرے ثناء بھائی، کیش آتا ہے ان کے ادارے کی طرف سے آ جاتا ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی آپ ملک میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کی جو سیلری ہے وہ آپ کے سیلریڈ اکاؤنٹ میں جاتی ہے، دینے والا جو ہے وہ اس کو اپنے اکاؤنٹ سے آپ کے اکاؤنٹ ٹرانسفر کرتا ہے۔ بہت کم جگہوں پہ ہوگا کہ شاید آپ کو تھرو چیک دے دیا جائے۔ اب یہ واحد کیس ہے پوری دنیا کا کہ 22 لاکھ روپیہ ماہانہ سیلری کا ثبوت مانگیں تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ مجھے کیش دیتے تھے۔ ایک ثبوت نہیں ہے کہ آپ کی تنخواہ جو ہے، ہمارا دیکھیے قانون یہ نہیں کہتا آپ تنخواہ نہیں لے سکتے، بالکل لے سکتے ہوں گے۔ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو ایک الگ چیز ہے نا، کہ آپ وزیر دفاع ہوتے ہوئے وہاں کون سی دے رہے ہیں، یا وزیر خارجہ ہوتے ہوئے کون سی آپ کنسلٹنسی دے رہے ہیں، وہ تو ایک الگ بحث ہے، اس کو ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیجئے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو آپ کلیم کر رہے ہیں 14 کروڑ روپے آپ آمدن کے طور پہ، اس کے لیے آپ کوئی ثبوت تو دکھائیے۔ آپ کریڈٹ کارڈ لینے جائیں تو وہ بھائی آپ سے کوئی سیلری سرٹیفکیٹ پہ نہیں دیتے آپ کو، وہ کہتے ہیں آپ پہلے اپنا ساتھ یہ جو سیلری کا اکاؤنٹ ہے وہ دکھائیے، یا پے سلپ دکھائیے، وہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ جب دبئی کے اکاؤنٹس کی کچھ چیزیں دیکھی گئی، اس میں سارے کیش ڈپازٹس ہیں دبئی کے اکاؤنٹ میں۔ اچھا، یہ اب انہوں نے ٹی ٹی کا اپنے جو پارٹی کے سربراہ ہیں ان کی طرح انہوں نے نیا طریقہ بنایا۔ باقیوں نے تو کسی نے منظور پاپڑ والے سے اور دیگر لوگوں سے ڈائریکٹ اپنے اکاؤنٹس میں یا اپنے فیملی کے اکاؤنٹس میں ٹی ٹی لگوائی۔ خواجہ صاحب چونکہ تھوڑے سے سمجھدار تھے تو انہوں نے اپنے دبئی کے اکاؤنٹ سے اپنے پاکستان کے اکاؤنٹ میں ٹی ٹی لگائی، تو یہاں تو ایف بی آر تو مطمئن ہو گیا کہ ان کے اپنے اکاؤنٹ سے آ رہی ہے،
اور دبئی کے اکاؤنٹ کو یہاں یہ دکھایا کہ جی میں وہاں سیلری وصول کرتا ہوں، جبکہ سیلری کیش کی صورت میں وصول ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر اس کو تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ آپ کی سیلری ہے، یہ آپ کی لیجیٹمیٹ سورس ہے۔ اب اس کا بڑا کنیکشن ہے جو ان کے اوپر ایسٹس بیونڈ نون سورس کا ذکر ہے، اور میں آخر میں اس پہ بات کروں گا۔ اچھا، دوسری سب سے حیرت کی بات ہے کہ خواجہ صاحب کو یہ نوکری صرف اس وقت ملی ہوئی تھی جب وہ وزیر وزارت میں تھے، یہاں سے فارغ ہوئے 2018 سے، وہ نوکری بھی چلی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو پہلے چلے بڑے مصروف تھے اور آپ رات کو یہ والی نوکری بھی کرتے تھے، اب تو آج کل آپ فارغ ہیں، پی ڈی ایم بھی فس ہو چکی ہے، تو آج کل آپ یہ نوکری کیوں نہیں کر رہے؟ یہ جو ایڈوائزری آپ کرتے تھے یہ 2018 کے بعد ختم کیوں ہوگی؟ اگر آپ اتنے ہی ہونہار ہیں تو آج کل بھی تو آپ کو ظاہری بات ہے کوئی نوکری کی ضرورت ہوگی، وہ نوکری آپ کیوں نہیں کرتے؟ اب تو آپ محض ایک ایم این اے ہیں، آپ کے پاس کافی وقت بھی ہوتا ہوگا جب اسمبلی کا سیشن نہیں ہے، تو یہ بھی ایک سوال ہے آپ لوگوں کو ضرور پوچھنا چاہیے جب ابھی ان کی طرف سے کوئی ترجمان آئے گا ہماری پریس کانفرنس کے فوراً بعد۔ دوسرا ایک ان کے اوپر یہ ایسٹس کے اندر ہر اسپیسیفک کیس کے اندر دیکھیے، ایک تو وہ ہیں ایسٹس جو 22-23 کروڑ روپیہ ڈسپروپورشنیٹ بنتا ہے جس کا کوئی تو سرے سے جواب ہی نہیں ہے۔ جن چیزوں کا جواب دیا گیا ہے یہ میں وہ آپ سے 4-5 چیزیں شیئر کر رہا ہوں کہ وہ جواب کیا ہے، اب اس کے اوپر آپ لوگ خود فیصلہ کر لیجیے۔ عدالت میں تو ابھی جب وہ ان کا ریفرنس فائل ہوتا ہے تو ادھر وہ دیکھا جائے گا کہ وہاں پہ وہ کیا مطمئن کر پاتے ہیں، لیکن ابھی تک نہ وہ نیب کو مطمئن کر سکے ہیں نہ کچھ اور۔ دوسرا، انہوں نے اپنا ایک ایسٹ دکھایا، سپٹمبر 2014 میں گجرانوالہ کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں 80 لاکھ روپے کا پلاٹ خریدا اور 1 مہینے بعد اسی سوسائٹی کو 4 کروڑ میں واپس بیچ دیا۔ تو دیکھیے کہ یہ خواجہ صاحب تو کوئی جادوگر ہیں کہ یہاں بیٹھے ہیں اور تنخواہ مل رہی ہے، ایک پلاٹ کو ہاتھ لگاتے ہیں 80 لاکھ کا لیتے ہیں اور اسی کمپنی کو 4 کروڑ کا واپس لے کے بیچ دیتے ہیں، تو اس کا بھی کوئی لیجیٹمیٹ وجہ نہیں سمجھ میں آتی، وائل ہی واز 2014 میں وہ وزیر تھے۔ تو یہ سوال پوچھنا بنتا ہے اور اس کی لیجیٹمیسی پوچھنی بنتی ہے کہ یہ کیسی ٹرانزیکشن آپ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد 125 ملین 12 کروڑ 12.5 کروڑ روپیہ سیال کوٹ میں اپنا جو ان کا گھر ہے اس کے ساتھ ایک منسلک پلاٹ ہے وہ دکھاتے ہیں کہ جی میں نے 2018 میں فروخت کر دیا، اس کے عوض 125 ملین میں نے وصول کی۔ اب اس میں جو مسئلہ ہے کہ وہ جو سیل ایگریمنٹ، اور یہاں پہ آپ کی توجہ چاہیے ہوگی کیونکہ یہ پوری پارٹی کا ایک تھیم ہے، ادھر بھی کیلبری فونٹ والا کام نکل آیا ہے۔ جو سیل ایگریمنٹ دکھایا کہ اس سیل ایگریمنٹ میں 28 نومبر 2018 کو یہ فلاں فلاں چیک کے تحت نمبر کے تحت ہمیں یہ پیسے وصول ہو گئے، جب تحقیقاتی ادارے نے تحقیق کی تو بینک سے یہ پتہ چلا کہ وہ سیریل نمبر کے چیک اور وہ چیک بک اس کے 3 ماہ بعد ایشو ہوئی ہے، یعنی کہ جس وقت آپ نے سیل ایگریمنٹ دکھایا، جس ڈیٹ کا سیل ایگریمنٹ دکھایا، جس ڈیٹ میں اس کے اندر جو چیک نمبرز لکھے، وہ چیک بک ہی اس کے 2 یا 3 ماہ بعد ایشو ہوئی ہے۔ تو ادھر بھی کیلبری فونٹ ان کی پکڑی گئی 125 ملین کا۔ اور سب سے وہ یہ بتا دیں گے آپ کو، ڈار صاحب سیالکوٹ کے رہنے والے ہیں، وہ پلاٹ آج بھی ان کی پوزیشن میں، وہ انہی کے پاس ہی ہے، خریدنے والے نے ابھی تک وصول نہیں کیا۔ اس کے بعد ایک اپنی فرنٹ کمپنی خود قبول کر چکے ہیں کہ ان کی ہے، طارق میر اینڈ کو۔ طارق میر اینڈ کو کی ایک میں ٹرانزیکشن آپ کو دکھاتا ہوں۔ دکھاتے یہ ہیں کہ طارق میر اینڈ کمپنی جو ہے وہ رائس ایکسپورٹ کرتی ہے۔ اب رائس، کوئی بھی چیز جب ایکسپورٹ ہوتی ہے، شوگر کے کیسز میں ہم نے دیکھا ہے، تو ایکسپورٹ کے لیے آپ کے اسپیسیفک اس ایک ایکسپورٹ ہوتا ہے، اس کا ایک ریکارڈ ہوتا ہے جو آپ کے ایف بی آر کسٹمز کے پاس ہوتا ہے، اور اس کے عوض آپ کی ایل سی کھلتی ہے اور آپ کو پیسے آتے ہیں۔ اب ایک ٹرانزیکشن ہے 150 ملین کی، پوروی انٹرپرائز FZEC۔ پوروی انٹرپرائز یہ یو اے کی کوئی کمپنی ہے، کوئی انڈین کسی کی کمپنی ہے، اس کی طرف سے طارق میر جو ان کی خود یہ کہہ چکے ہیں کہ جی میری کمپنی ہے، میرے نام پہ یہ ساری کمپنی، میں یہ بزنس کر رہا تھا، اور اس کا یہ کلیم بھی لیتے ہیں کہ یہ میرے ایسٹس ہیں۔ اس کو 150 ملین وصول ہوتا ہے، اس کے عوض کوئی رائس ایکسپورٹ نہیں۔ اب آپ کلیم یہ کر رہے ہیں تو آپ کو جو باہر سے پیسہ آ رہا ہے، ایک
پوروی کی انٹرپرائز نامی کمپنی کا، تو وہ آپ کو کس چیز کی عوض وہ پیسے بھیج رہی ہے، یہ سوال پوچھنا بالکل بنتا ہے تحقیقاتی اداروں کا، اور اس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ایک گلہ ان کو یہ ہے کہ جی ان کے اوپر تو محض صرف 22 کروڑ روپے کا کیس بنایا گیا، تو یہ جو نیب کا جب ان کا جو فزیکل ریمانڈ کے لیے جو یہ کورٹ آرڈر ہے جس کے لیے ایک اپلیکیشن دی جاتی ہے، اور وہ جو گراؤنڈ آف اریسٹ جس میں لکھے جاتے ہیں، اس میں بڑا واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ 48 بینک اکاؤنٹس ان ہز نیم اینڈ ان دا نیم آف ہز فیملی اینڈ بے نامی دار نیملی اسد خواجہ، مسرت آصف خواجہ وائف ہیونگ کریڈٹ ٹرن اوور آف روپیز 1450 ملین اپروکسیمیٹلی، یعنی کہ تقریباً 1.5 ارب روپے کا اس کے اندر ٹرانزیکشن ہوا ہے، اور جس میں accused has also cash deposits of 223 million in his bank account۔ آپ تو رائس ایکسپورٹ کر رہے تھے سپوزڈلی، آپ خود فرماتے ہیں، تو آپ کی کیش ڈپازٹ کہاں سے آ رہی ہے آپ کے اکاؤنٹ میں؟ 22 کروڑ پہ آپ کے پرسنل اکاؤنٹ میں کیش ڈپازٹ ہو رہا ہے، دبئی کے اکاؤنٹ میں 14 کروڑ روپیہ جو ہے وہ کیش ڈپازٹ ہو رہا ہے، سارا کیش کا کاروبار ہے۔ ایسا کون سا کاروبار آپ کرتے تھے جو صرف کیش کی صورت میں ہوتا تھا؟ اور اسی طرح سے رننگ فائنانس اکاؤنٹ ایک کھولا ہوا تھا جس کے اندر سارے، اب مثال کے طور پہ میں اگر ایک اکاؤنٹ کھولتا ہوں، قرض لیتا ہوں، اور اس کے اندر میں جب قرض واپس کرتا ہوں تو اس کی بھی کوئی سورس ہونی چاہیے نا۔ 507 ملین ڈپازٹ ہوئے ہیں اسی کمپنی کے 2009 سے لے کے 2018 میں، 507 ملین سارے کیش میں، اور ان تمام کیش ٹرانزیکشنز کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اب یہ ایک بڑا پیٹرن ہے، اور یہ پیٹرن کدھر ہے کہ یہ صرف اس کیس کے اندر موجود نہیں ہے، یہ تقریباً تمام کیسز کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ چاہے قصہ آپ شروع کریں، یہی طریقہ واردات اسحاق ڈار کا تھا۔ اسحاق ڈار کا جو اگر آپ دیکھیے 1992 میں جب انہوں نے قاضی فیملی والا معاملہ کیا، 15 ملین ڈالر جو تھے وہ کیش ڈپازٹ کرا کے اور اسی کے عوض لون لے کے اور اسی کو ان کے جو پاسپورٹس کو مس یوز کر کے وہ ساری منی لانڈرنگ کی گئی۔ پھر صدیقہ سید نامی ایک بحرینی نیشنل خاتون کے نام کے اوپر 18 ملین ڈالر ان کا آئی ڈی استعمال کر کے، اور یہ اسحاق ڈار نے خود اپنے اقبالی بیان میں کہا تھا 90s میں جب انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ مجھے یہ پاسپورٹ شہباز شریف نے دیا تھا کہ اس کے نام کے اوپر اکاؤنٹ کھلوا دو، وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ پھر 2011 میں ابھی ریسنٹلی جو ریولیشن ہوئی ہے، ناصر لوتا جو کہ یو اے ای کے نیشنل ہیں، بزنس مین ہیں، ان کے نام کو مس یوز کرتے ہوئے شریف فیملی کی چودھری شوگر مل کے اندر 5 ملین ڈالر کی ٹرانزیکشن دکھائی گئی جس کے عوض شہر اس کے نام دکھائے گئے، اور اس چیز کو وہ اپنے پورے سٹیٹمنٹ میں، ریٹن سٹیٹمنٹ میں بھی اور 164 کی سٹیٹمنٹ بھی جھٹلا چکے ہیں کہ نہ ہی میری انویسٹمنٹ ہے اور نہ ہی میں نے ان کی شوگر انڈسٹری کے اندر، چودھری شوگر مل کے اندر کوئی پیسے انویسٹ کیے۔ اسی طرح سے جو ہمارے دوسرے محترمہ ہیں مریم نواز صاحبہ، 800 ملین کی پیمنٹ جو ان کو وایا اپنے والد نواز شریف، جن کو ایک پیمنٹ ٹی ٹی کی صورت میں ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ سے آئی تھی، وہ بھی یہی طریقہ واردات تھا کہ پیسے کو گھما کے باہر سے لایا جاتا ہے اور اس کو اپنے لیجیٹمیٹ ایسٹ شو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالیہ کیس جس میں شہباز شریف کی گرفتاری ہوئی، حمزہ شہباز کی اس میں گرفتار ہے، سلمان شہباز بھاگا ہوا ہے، جو شہباز شریف فیملی کا ٹی ٹی کا کیس ہے، اس میں بھی 15 ملین ڈالرز کی ٹی ٹیز لگی ہوئی ہیں جو یو اے ای اور انگلینڈ سے لگی ہوئی ہیں، اور کن لوگوں کے نام ہیں، وہ منظور پاپڑ والا ہے، محبوب ریڈی والا ہے، اس قسم کے لوگ ہیں جن کی آئیڈینٹی استعمال کی گئی ہے۔ تو تھیم تقریباً ایسٹس کو لیجیٹمیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں آپ آ جائیے جو فیک اکاؤنٹس تھے، فیک اکاؤنٹس کے اندر فلودے والے کا اکاؤنٹ، کسی کا اس طرح کے اکاؤنٹس ہیں جس کے اندر اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز کر کے اپنی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور اب ان سب کے اندر ایک پیٹرن سیم ہے، اور وہ پیٹرن یہ ہے جو میرے بھائی شروع میں بھی بات ہم کر رہے تھے کہ یہ جو ایسٹ بیونڈ نون سورس ہے یہ پبلک آفس ہولڈر کے لیے کیوں ہے؟ آپ جب اپنے پبلک لائف میں ہیں، آپ کے اوپر، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے پاس ان ایکسپلینڈ ویلتھ ہے،
اس ان ایکسپلینڈ ویلتھ کو اگر آپ ایکسپلین نہیں کر پاتے اور اگر آپ پبلک آفس ہولڈر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ والا پیسہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز سے بنایا ہے. یہ قانون میرے بھائی آج کا نہیں ہے، یہ قانون 1947 میں پروسیڈز آف کرپشن ایکٹ جو ہے اس کے تحت ہے. پھر آپ کا یہ قانون احتساب بیورو کا پہلے جو 96 میں بنا، 95 میں جب نجم سیٹھی صاحب تھے اور رشاد حقانی صاحب آئے تھے کیئر ٹیکر دور میں، اسی کو آرڈیننس آیا اور اس آرڈیننس کو بعد میں اڈاپٹ کیا نواز شریف کی جب گورنمنٹ آئی اور انہوں نے احتساب ایکٹ بنایا جس کے تحت احتساب بیورو بنا، اور اس کی پھر تازہ صورت تھی جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 99 کی صورت میں آیا. تو یہ کوئی آج کا قانون نہیں ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف نے نہیں بنایا ہے. اور اس کے بعد یہ تمام سیکشنز آف لا جو ہیں اور ایسٹ بیانڈ نون سورس ہے، یہ اگر آپ بڑا ایک مشہور کیس ہے اسفن یارولی کا کیس، سن 2000 کی رپورٹڈ کیس ہے جس کے اندر نیب کے قانون کی لیجیٹمیسی کو چیلنج کیا گیا تھا، اور یہ تمام چیزیں لارجر بینچ تھا، 9 ممبرز کا تھا شاید یا 7 کا تھا، انہوں نے اس کو اپ ہولڈ کیا تھا انکلوڈنگ دس سیکشن. اور پبلک آفس ہولڈر کے پاس اگر ان ایکسپلینڈ ویلتھ ہے تو اس کی پریزمپشن قانون کی یہ ہے، اور یہ قانون کو میں نے نہیں بنایا ہوا یا پاکستان تحریک انصاف نے نہیں بنایا، جتنی پاکستان کی عمر ہے اس وقت سے قانون ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز سے اپنے اختیار کو مس یوز کرتے ہوئے پیسہ بنایا ہے. کیونکہ ہمارے وہ ممالک جہاں پہ ڈاکومنٹڈ اکانومی نہیں ہے وہاں کرپشن کے ڈائریکٹ ثبوتوں کو ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے یہ پریزمپشن لا میں موجود ہے اور یہ بڑی لیجیٹمیٹ پریزمپشنز ہے، اور انہی پریزمپشنز کے اوپر بہت سارے کیسز بنے ہیں اور پروف بھی ہوئے ہیں. تو اس لیے ابھی آپ سے ڈاکٹر صاحب بھی اس پہ کچھ تفصیل سے بات کریں گے. میں ایک آخری پوائنٹ ایڈ کرتا چلوں. یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جی یہ چیز سپریم کورٹ میں، شاید آپ میں سے کسی کا سوال بھی آئے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ تک کا گیا تھا. سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اس کا شاید پیرا نمبر 8 ہے، 18 ہے، جس کے اندر بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ معاملہ تھا مس ڈکلیریشن کا، کہ انہوں نے اپنا اقامہ ڈکلیئر کیا تھا یا نہیں کیا تھا. تو انہوں نے جو اقامے کے نوکری والا چیز تھی وہ FBR کے پاس ڈکلیئر کی تھی، لیکن اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ کورٹ جو ہے کمپیٹنٹ نہیں ہے یہ دیکھے کہ اس میں کوئی منی لانڈرنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس کے لیے اپروپریٹ فورمز دوسرے ہیں، اور وہ اپروپریٹ فورم یا نیب تھا یا FIA تھی. تو یہ نیب نے انویسٹیگیشن کی ہے، ویلڈ انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں. انہی انویسٹیگیشن کی صورت میں خواجہ آصف کو انویسٹیگیشن کے پروسیس میں تعاون اور اسسٹنس نہ کرنے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے، تاکہ یہ کیس جو آپ لوگوں کو ہے کہ انویسٹیگیشن ہونے کے بعد اس میں پروسیکیوشن ہو اور پھر اس کا نتیجہ عدالت سے باہر نکلے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں جی، اپوزیشن اور بالخصوص PMLN خواجہ آصف کی گرفتاری پہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ حکومت شاید کسی قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہی ہے. میں میڈیا کے قوم کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے خود گزشتہ 4 سال خواجہ آصف کے ساتھ آئینی اور قانونی جنگ لڑی. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی میں گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کیس پٹ کیا، وہاں سے وہ نہل بھی ہوئے. اور جیسے شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے تھے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو خواجہ صاحب کو ریلیف ملتا ہے وہ بنیادی طور پہ جو مس ڈیکلریشن کا کیس تھا جس میں اقامہ تھا، ان کے اکاؤنٹس تھے، اور ایک اکاؤنٹ باقاعدہ ڈکلیئرڈ نہیں تھا لیکن آپ نے اسے اومیشن قرار دیا کہ شاید یہ ڈورمنٹ ہے، تو اس لیے انہیں ریلیف مل گیا. لیکن میں تب بھی یہ بات کہہ رہا تھا کہ پوری دنیا میں کہیں آپ کو یہ مثال نہیں ملے گی کہ آپ کا وزیر دفاع پاکستان کا ڈیفنس منسٹر UAE کی ایک پرائیویٹ ایمکو نامی کمپنی میں جاب کر رہا ہو. یہ پاکستان میں ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا. انہی لوگوں کو جو خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں، اور یہ وہ ایگریمنٹ ہے جو میں میڈیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو ایگریمنٹ انہوں نے FBR میں بھی دیا، سپریم کورٹ میں بھی دیا، کہ پورے سال میں انہیں 30 چھٹیاں وہاں الاؤ تھی، ہفتے میں ہر روز 6 دن 48 گھنٹے بنتے ہیں، اور 50,000 درہم کا یہ کانٹریکٹ ہے. اور جیسے شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے تھے، جب اپنے دفاع میں ان سے پوچھا گیا اور وہ 14 کروڑ
روپے کے معاملات میں یہ کوئی حساب نہیں دے سکے. تو یہی میرا کلیم تھا جب میں کر رہا تھا. اور جیسے شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ کورٹ ایک کہہ لیں ٹرائل اور یہ ساری اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتی تھی، تو پھر جن اداروں نے کرنا تھا فائنلی جب یہ ہوا تو وہ اب قوم کے سامنے ہے. اگر خواجہ صاحب ہوں یا کوئی بھی ان میں سے ہو، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو 2.5 سال نہیں لگتے. 2.5 سال سے ہم حکومت میں ہیں. اگر خواجہ آصف سے کسی قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہونی تھی تو بہت پہلے ہی کر لی جاتی. بنیادی طور پہ یہ سب شہباز شریف، میاں نواز شریف، اسحاق ڈار ہوں، خواجہ آصف ہوں، یہ حدیبیہ پیپر مل ماڈل جو ہے اس کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. ایک ہی پیٹرن ہے جیسے شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے تھے سب کا. اور آگے آپ دیکھیں گے، میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے تحقیقاتی ادارے جب مزید تحقیقات کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے اور ایویڈنس سامنے آئیں گے. یہ قوم کو، پاکستانیوں، آپ کو یہ بات سمجھنا ہوگی، جب آپ کے ملک کا وزیر اعظم، وزیر اور بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ کرپشن کرتے ہیں تو ملک کھوکھلا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. ہم پٹواری کی کرپشن کی اور چھوٹی کرپشن کی جب بات کرتے ہیں اس سے تو عام آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے. جب ایسے لوگ، خواجہ آصف جیسے لوگ کرپشن کرتے ہیں، میاں نواز شریف کا کیس آپ کے سامنے ہے، تو پھر ملک کا جو حال ہے، جو معاشی دیوالیہ انہوں نے اس ملک کا کیا، اور جن حالات میں پرائم منسٹر عمران خان کو معیشت ملی، ان کی یہی بنیادی وجوہات ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو لوٹ مار میں ملوث رہے. اور یہی ہم بات کہتے رہے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب بات کہتے رہے کہ میں انہیں NRO نہیں دوں گا. اور پھر آپ لوگوں نے دیکھا فیٹ آف بل میں، فیٹ آف میں کوئی لینا دینا نہیں تھا نیب کی شکوں کا، اور یہ وہ نیب کی شکیں لے کے آ جاتے ہیں 34. اسی لیے یہی وہ چیزیں ہیں جس میں یہ پرائم منسٹر عمران خان سے NRO مانگ رہے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں، میں نے پہلے بھی پرے کی تھی کہ خواجہ آصف ہوں، یہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں، اگر ان کو اکاؤنٹیبلٹی پروسیس پہ کہیں بھی، ہم انہیں پہلے بھی دعوت دے چکے ہیں، پھر آ کے بات کریں. کسی بھی مہذب معاشرے میں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اس سے کوئی انکاری نہیں ہے. لیکن خدا را جب آپ لوگ اپنے دفاع میں کوئی چیزیں نہیں لاتے، جیسے آج یہ اپنے دفاع میں کچھ نہیں لا پا رہے اور اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو پوری قوم کے سامنے ہے ہارٹ ٹاک کے اوپر، کہتے ہیں جی مجھے میڈیا بلائے گا یا پاکستان کی عدالتیں بلائیں گی، میں ثبوت دوں گا. آپ میڈیا کے لوگ بیٹھے ہیں، بتائیں اسحاق ڈار صاحب نے اپنے دفاع میں کچھ دیا ہے؟ ان سے جب مانگا گیا جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اسی طرح میاں صاحب، تو میں امید کرتا ہوں خواجہ صاحب اپنا کیس، اپنی قانونی جنگ لڑیں گے، اپنا پورا دفاع کریں گے. لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان باتوں سے یہ عوام کو گمراہ کر لیں گے، جیسے شہزاد اکبر صاحب نے سارے حقائق سامنے رکھے ہیں، اور میں میڈیا کو دعوت دیتا ہوں آپ سیالکوٹ میں آئیں، سیالکوٹ کے گلی محلوں میں جائیں، پوچھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. خواجہ صاحب کا تو کوئی بزنس ہی نہیں ہے. اور جس طرح کے اثاثے سامنے آ رہے ہیں، سیالکوٹ کے امیر ترین شخصیات میں ان کا شمار ہو رہا ہے. سیالکوٹ کی 3 نسلیں محنت کر کے وہ اثاثے نہیں بنا سکی جو خواجہ صاحب نے بنائے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں خواجہ صاحب اگر آپ مجھے سن رہے ہوں گے تو آپ ضرور اپنا قانونی دفاع کریں گے، بجائے یہ تاثر دینے کے کہ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے. جی صاحب، یہ جو معاملہ سارے ہیں یہ تو کورٹ میں دینے والے ہیں اور آپ پریس میں دے رہے ہیں، کورٹ میں کیا دیں گے؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں. کورٹ یہ سوال بار بار آتا ہے کہ یہ معاملات تو کورٹ کے ہیں، لیکن دیکھیے یہ معاملات کورٹ کے ہیں اور اسی کے لیے ان کا اریسٹ ہوا ہے. لیکن یہ سوال آپ کا بنتا ہے مریم نواز صاحبہ سے، جنہوں نے ان کے اریسٹ کے فوراً بعد پوری ایک بچھاڑ کر دی تھی الزامات کی. تو یہ سوال تب بنتا ہے، ہم حکومتی ترجمان، اور ان کو بڑا یہ شکوہ بھی ہے، ہم تو ان کے رسپانس میں آتے ہیں. یہ جب قوم کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے جی بڑے شریف آدمی تھے، بڑے بھلے آدمی تھے اور ان کو خام خواہ اریسٹ کر لیا گیا. اب یہ اتنے ہی بھلے آدمی تھے تو مجھے یہ بتائیے، ابھی دیکھ لیے 2013 سے لے کے 2018 تک حکومت میں ہیں، تو جو اثاثے اس 5 سالوں میں بنائے ہیں، وہ ایک اپارٹمنٹ لیا ہے کانسٹیٹیوشن ایونیو اسلام آباد میں، آپ سب کو پتا ہے کہ وہاں کتنے کی اپارٹمنٹس ملتے ہیں. 4 کنال کا ایک فارم ہاؤس لیا ہے گلبرگ میں، محمود الغزنوی روڈ سیالکوٹ میں ایک پلاٹ لیا ہے،
سٹی ہاؤسنگ والا ایک پلاٹ انہوں نے لیا گجرانوالا میں، اربن پلاٹس لیے انہوں نے، یہ 100 وال اڑا 3 پلاٹس ہیں 42 ملین کے، اور ایک اپارٹمنٹ 8ویں فلور پہ لیا سکھ چین میں۔ اب 2018 کے بعد حکومت میں نہیں ہے، کتنے پلاٹ لے لیے، کتنے آپ نے اپارٹمنٹس لے لیے، کتنے گھر لے لیے۔ یہ خرید و فروخت اس وقت کا کیوں ہوتی تھی جس وقت آپ 3 وزارتوں میں بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ جواب دینا اور یہ چیزیں عوام کے سامنے لانا اس لیے ضروری ہے کہ ان کی طرف سے بارہا یہ کہا جاتا ہے کہ جی نہیں جی یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو کرپشن ہی نہیں ہے، 22-23 کروڑ روپے کی تو کرپشن کوئی کرپشن ہی نہیں ہے۔ یہ جو نیب کے قانون میں امینڈمنٹس لے کے آئے تھے، ایک امینڈمنٹ کیا تھی ان کی؟ ایک پرپوز امینڈمنٹ یہ تھی کہ 1 ارب سے نیچے والی کرپشن جو ہے وہ نیب کے پاس نہیں جانی چاہیے۔ تو وہ سوال میں نے ان سے کیا تھا میٹنگ میں بیٹھے ہوئے، تو اس کو کیا کریں بھائی، وہ اگر 99 کروڑ کی کسی نے کی ہو، انہوں نے کہا جی FBR کو دے دیں، یعنی کہ 99 کروڑ کی کرپشن کریں، FBR سے جرمانہ لگوائیں اور فارغ ہو جائیں۔ تو مائک والوں سے پوچھ لیں، آپ سے پوچھ لیتے ہیں۔ اچھا میرا فیوریٹ سوال سر بتائیں سر۔ کوئی کوٹ کر دیں گے ججمنٹ نمبر کو کس دفعہ؟ نہیں وہ میں وہ پوچھ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کس فیصلے کے اندر، کیونکہ فیصلہ آتا ہے نا رپورٹڈ ہوتا ہے، تو کس فیصلے کے اندر یہ اٹھایا گیا؟ جی مجھے پتا تھا، میں اس لیے پوچھ ٹھیک نہیں سر آپ کریں سر۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا کیا تعلق ہے نیب کو؟ پچھلے 3-4 دن پہلے آپ کے 3 وزیروں نے پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے یہی کہا کہ نیب سے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، آزاد خود مختار ادارہ ہے۔ یہ تمام انکوائریز کی کاپی آپ کے بارے میں پہلے بھی آیا تھا کہ آپ ان کے آفس میں وزٹ کرتے ہیں، بغیر آپ کی میٹنگ ہوتی ہے۔ جو ہے یہ جو آپ نے کہا کہ والا نے پلاٹ دیا اور اسی پر 80 لاکھ کا بھی 4 کروڑ اور 4 آپ پروف کیسے کریں گے ان چیزوں کو نا؟ یہ آپ کو یا وہ سوسائٹی کے خلاف ان کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا۔ میں جواب سر دیکھیں، اب آپ کے پہلے سوال کے آخری حصے میں 2 تضاد تھے۔ پہلے آپ نے مجھے کہا کہ آپ کا نیب سے کیا تعلق ہے، اور پھر آپ نے کہا آپ پروف کیسے کریں گے۔ تو بھائی پروف میں نے نہیں کرنا، پروف نیب نے کرنا ہے، پروسیکیوشن نے کرنا ہے، اور اس کی آپ فکر نہ کریں۔ یہ کیسز بڑے اسٹرانگ کیسز ہیں، آپ نیب کی پرفارمنس دیکھ لیجئے، آپ میری بات پہ یقین نہ کیجیے، آپ ان کی جو 2019 کی اینول رپورٹ ہے یا 20 کی جو اینول رپورٹ ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیجیے، نیب کی ریکوریز پچھلے 10 سالوں میں دیکھ لیں اور اس دفعہ کی دیکھ لیں 2019 کی۔ ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم نے اداروں کو وہ خود مختاری دی ہے، اداروں کو وہ مواقع فراہم کیے ہیں کہ وہ اپنا کام اپنے مینڈیٹ اور اپنے قانون کے مطابق کر سکیں۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو 140 ارب روپے کی 2019 میں نیب کی ریکوریز ہیں، جو کہ ان کمپیریزن اگر آپ پچھلے سالوں میں دیکھیں تو پچھلے سال کسی سال 10 ارب ہیں، 12 ارب ہیں، 8 ارب ہیں، 2 ارب تک کی رہی ہیں۔ تو یہ ایک واضح فرق ہے جب لیڈرشپ ایسی آتی ہے جو ان کو پوری طرح سے وہ سپورٹ فراہم کرتی ہے جس کے لیے وہ ادارے بنائے گئے ہیں۔ دوسرا، آپ نے سپریم کورٹ کے کچھ ریمارکس کی بات کی، وہ بڑا اچھا بات آپ نے کی۔ دیکھیے سر، آپ خود سپریم کورٹ آپ میں سے بہت سارے بھائی کور کرتے ہوں گے، کورٹ کے پروسیڈنگز کے دوران کوئی ریمارکس دیے جانے جو ہیں وہ کسی ججمنٹ کا حصہ نہیں ہوتے، نہ ہی ان کی کوئی قانونی ویلیو ہوتی ہے۔ ایک فیصلہ جس کا میں نے ذکر کیا، ایک ججمنٹ کا میں نام نہیں لوں گا، وہ ایک بیل آرڈر کے اندر کچھ چیزیں کی گئی۔ بیل آرڈر کے اوپر لارجر بینچ تھا سپریم کورٹ کا، جسٹس آصف سعید کھوسہ کی نگرانی میں۔ میں اسی پہ آ رہا ہوں نا، ابھی تو اس پہ کوئی ریٹن فیصلہ نہیں آیا نا۔ میری آپ سے بات یہی ہے کہ آپ لوگ سب، میں خود اپنی اس چیز کا قائل ہوں کہ ہمیں سب کو، ہم سارے اسٹوڈنٹس ہیں نا، ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، سیکھتے رہنا چاہیے۔ جب آپ کورٹ کی رپورٹنگ کرتے ہیں تو کورٹ کی رپورٹنگ کے اندر میری ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا یہ درخواست ہے کہ آرگومنٹس کے دوران، پروسیڈنگز کے دوران جو جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے
وہ ٹھیک ہے، ایک رپورٹنگ کے لحاظ سے تو کچھ بات ہوگی، بٹ وہ سوالات ہوتے ہیں جو مائنڈ کو ایجیٹیٹ کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں اصل قانونی نظیر وہ بنتی ہے جو ریٹن فیصلے کے اندر آئے، اور ریٹن فیصلہ اس چیزوں کے اوپر ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے۔ نیب کا اگر کوئی سیکشن ہو، اریسٹ کو لے لیجئے سیکشن 24 ہے، آپ پلی بارگین کے سیکشنز کو لے لیجئے، یا یہ ایسٹ بیانڈ نون سورس کا 9A5 ہے، اس کو لے لیں، کسی سیکشن کے اگر وہ قانون کے خلاف ہے تو کورٹس، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ دونوں اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہیں کہ یہ اگینسٹ لا ہے، اگینسٹ کانسٹیٹیوشن ہے۔ بارہا کیسز میں یہ چیز بات اٹھائی گئی، کبھی یہ چیز سامنے نہیں آئی۔ جہاں تک نیب کے اوپر سپریم کورٹ کے ریٹن فیصلے کی ہے تو میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا پاناما کیس کے فیصلے کے اندر، جس کے اندر اس وقت کے چیئرمین کے اوپر بڑے واضح الفاظ کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہی ہیز بین میڈ ریڈنڈنٹ اینڈ ہی از فیورنگ ریسپونڈنٹ نمبر 1۔ ریسپونڈنٹ نمبر 1 تھا میاں نواز شریف۔ یہ تو بھی کسی ریٹن فیصلے کے اندر اس قسم کی کوئی چیز نہیں آئی ہے۔ تو محض اگر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، میں نہیں سمجھتا اس کا ہے، اور ہر چیز کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے، اس کو اس کانٹیکسٹ میں ہی لینا چاہیے۔ شاکر عباسی صاحب نے صاحب کی آپ کی ذمہ داری ہے، سب سے اہم ذمہ داری آپ کی جان کا تحفظ۔ پچھلے 2-3 دنوں میں اسلام آباد میں 10 سے زیادہ وکیٹیں ہیں، جس میں جانیں گے ہمارے ساتھی سے بھی موبائل چھینے گئے۔ سب سے دردناک واقعہ رات کو ہوا آپ کی CCTV میں، ایک 17 سالہ ٹینیجر کو 17-20 گولیاں ماری، اور ایسی دیکھنا چاہتے جس میں آپ ملزمان کو سامنے لائیں اور اسے سانحۂ صاحبات میں بنایا جائے۔ بالکل، میں یہ خود مجھے اس واقعے کا پتہ چلا ہے، اور میں نے بھی پولیس سے بات کی تھی، انہوں نے اس وقت ہے کہ اس کی انکوائری کمیٹی بھی بنائی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ واقعہ کیا ہوا ہے۔ اور اسلام آباد میں اسپیشلی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو لے کے پرائم منسٹر صاحب، کیونکہ میرا رول ہے ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر، تو ان کو پوری طرح سے اویئر کیا گیا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اسی چیز کو لے کے مجھے تو ان پرسن بھی انہوں نے کال کیا تھا، اور اس کے اندر میں نے کچھ ریٹن اپنی سفارشات بھی دی ہیں، جس میں سے ایک اسلام آباد میں پولیس کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے نئے قانون سازی، اور ایک اور بہت بڑا جو اسلام آباد میں، اور یہ کورٹ نے بھی ہمیں کہا ہے، جہاں پہ میرے بھائی ثناء اللہ نے بھی رپورٹ کی تھی بات کہ عدالت نے یہ کہا، تو وہاں عدالت نے ریٹن تو نہیں لکھا لیکن زبانی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو نہیں کہہ رہے، لیکن یہ تو حالات بڑے عرصے سے خراب ہیں۔ اب پروسیکیوشن نہیں ہے اسلام آباد میں، ڈیڈیکیٹڈ پروسیکیوشن سروس نہیں ہے، اس کے لیے بھی ہم قانون مرتب کر رہے ہیں کہ اپنی انڈیپینڈنٹ پروسیکیوشن ہو، تاکہ اگر یہ جتنے بھی ہیں واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں ان میں کوئی نتیجہ نکل سکے اور لوگ اس طرح سے باہر نہ آ سکیں جو وہ ہیں۔ باقی یہ جو اسپیسیفک کیس ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہے، اور ابھی انہوں نے ایک SSP کی سربراہی میں ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی ہے یہ جو جاننے کے لیے کہ یہ واقعہ کیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کارروائی ہوگی۔ اگر پولیس کی زیادتی ہوگی تو ان لوگوں کو بالکل جو پولیس ملوث ہے اس کیس میں، وہ پولیس سے انکوائری بنتی ہے۔ سر دیکھیے، دو چیزیں ہیں، ایک تو جو امیجیٹلی ہے کہ وہ پولیس ہی انکوائری اس کی کر رہی ہے فیکٹ فائنڈنگ کی، لیکن اگر ہمیں لگا کہ اس کے اندر کوئی ایسا ایشو ہے تو گورنمنٹ کے پاس ایک آپشن موجود ہے کہ وہ اس GIT میں نان پولیس کے لوگ بھی جوڈیشل بھی کروائی جا سکتی ہے، اور جوڈیشل کے علاوہ کسی اور کو بھی اس کا سربراہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن وہ وفاقی حکومت کی وہ ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب، میرا کوشچن آپ سے ہے کہ ابھی آپ نے یہ بات کی کہ اپوزیشن خاص طور پر خواجہ آصف والے کیس کو لے کر سیاسی انتقام کی بات کر رہی ہے، اور PMLN کے لیڈرز ہیں وہ بار یہ اسٹیٹمنٹس جاری کر رہے ہیں کہ سیاسی انتقام ہے۔ جب خواجہ آصف کی گرفتاری ہوئی تھی اس وقت PTI کی جانب سے ایسا موقف جو آج شہزاد اکبر صاحب لے کے رکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر یہ ایلیگیشنز تھے، جو چارجز تھے گرفتاری کے، اس وقت کیوں نہیں سامنے لایا گیا، اور آپ آج 2-3 دن کے بعد ان کا ریئیکشن دیکھنے کے بعد؟ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، کیونکہ میں آپ سوال مجھ سے کر رہے ہیں، نام ان کا لے دیے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک تو جیسے پہلے ثناء اللہ نے کہا کہ جی آپ کے پاس کہاں سے چیزیں آ جاتی ہیں، تو میں نے بار بار آپ سے یہی عرض کی کہ دیکھیے نیب اپنا کام کر رہی ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ نیب نے اریسٹ کیا تو کیوں اریسٹ کیا، لیکن اس کو اریسٹ کرنے کے ود ان 24 آورز اریسٹ جب کیا جاتا ہے تو جس کو اریسٹ کیا جاتا ہے اس کو گراؤنڈ آف اریسٹ دیے جاتے ہیں، ہمیں تو نہیں ملتے۔ پبلک ڈاکومنٹ تب بنتا ہے جب آپ کورٹ میں پیش کرتے ہیں جوڈیشل ریک کے لیے، تو ابھی تو جو ان کے اوپر الزامات ہیں ان کی پوری تفصیل ہے، اس کے اندر کیا ڈیٹیلز ہیں، وہ تو دے آر نو پبلک ڈاکومنٹ، یہ
نیب کی اپلیکیشن ہے، اس کے ساتھ کورٹ کا آرڈر ہے جو ان کی کسٹڈی کے لیے جب پیش کیا گیا لاہور میں ان کو کورٹ میں احتساب کی عدالت کے سامنے، تو میں نے تو وہ ساری چیزیں لا کے آپ کے سامنے رکھ دی گئی. اب اگر وہی والی بات ہے، اگر ان کی اریسٹ کے فوراً بعد اگر ہم آپ کو یہ تفصیل بتاتے تو آپ نے کہنا تھا جی آپ کو تو بڑی پہلے سے اطلاع تھی. تو نہیں، الزام تو دیکھیں، اگر مجھ پہ یہ الزام لگ رہا ہے کہ جی آپ اپنا کام اچھی طرح سے کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ ایک ابھی حال ہی میں 2018 میں فیصلہ آیا تھا براڈ شیٹ کیس کا، وہ آپ کو کتنی بھی پتہ ہے، کیا آپ نے اس کی تحقیقات کروائی ہیں کہ ان کے ذمہ داران کون ہیں؟ اس دوران جو 15 سے 20 نیب کے افسران جو ایک افسر پہ یعنی کہ 15 سے 20 وہ صرف ٹور کرتے رہے لندن کے اور رزلٹ بھی 0 نکلا، وہ جو پیسے خرچ کیے گئے ان کے خلاف تحقیقات بھی کروائیں گے؟ کیونکہ نیب ہیڈ کوارٹر نے جو سب سے کام کیا کہ اس کیس کو کسی بیورو کو بھی نہیں دیا کہ اس کو انویسٹیگیٹ تو کیا جائے کہ آخر ہوا کیا ہے. اور اب سودی ہو گیا ہے. اب تو رات کو خبر آئی تھی کہ اکاؤنٹس مینجمنٹ کیے جا رہے ہیں، تاہم ہائی کمیشن نے خیر اس بات کی تردید کر دی ہے. حکومت اس لیول پہ کیا کرنے جا رہی ہے کہ جن لوگوں کی وجہ سے یہ جرمانہ ہوا ہے ان کے خلاف یہ ایکشن ہو؟ دیکھیں، جب یہ صرف براڈ شیٹ کا معاملہ نہیں ہے. جب حکومت ہماری آئی تو ہمیں ایک اے جی آفس کے اندر جتنے انٹرنیشنل آربیٹریشنز ہیں ان کو لے کے باقاعدہ ایک وہاں پہ یونٹ ہے جو اس کے اوپر کام کرتا ہے اور انٹرنیشنل آربیٹریشنز کو پرسو کرتا ہے. پچھلے 10 سالوں میں ہم بہت سارے چیزوں کے اندر انٹرنیشنل آربیٹریشنز میں سے گزرے تھے. اس میں سے کچھ آئی پی پیز کے معاملات تھے، کارکے کا ایک معاملہ آپ کی علم میں ہوگا، ریکوڈک کا معاملہ ہے اور براڈ شیٹ کا معاملہ تھا. یہ بڑے بڑے وہ آربیٹریشنز ہیں. اس کے علاوہ ملٹیپل آربیٹریشنز ہیں جو تھے. اب یہ آربیٹریشن میں تب چیز جاتی ہے جب آلریڈی آپ کے ہاں کوئی خرابی پیدا ہو چکی ہے، کانٹریکٹ ختم ہو گیا ہے، یا کئی ایسے معاملے ہیں جس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ یہ کانٹریکٹ ختم کر دیا جائے. لیکن ان کی کچھ ایک انٹرنیشنل کونوٹیشنز بھی تھی. اب وہ انٹرنیشنل اس کے اوپر یہ آربیٹریشنز ہوئی. ہم تو جس وقت آئے تو یہ تو آربیٹریشنز مکمل ہو چکی تھی. ابھی ایوارڈز ہو گئے تھے یا ایوارڈ ہو رہا تھا یا ہونا تھا. ایویڈنس کی سٹیج گزر چکی تھی کہ اس کے اوپر کوئی فریش تحقیق کر کے ایک ہمیں ضرور کامیابی حاصل ہوئی اور اس میں پرائم منسٹر صاحب نے خود اس میں کافی زیادہ اس کو سپیئر ہیڈ کیا. وہ کارکے تھی، بڑا اچھا سیٹلمنٹ ہو گیا اور پاکستان کے ٹیکس پیئر کو وہ ایک بہت بڑا ایوارڈ جو ہو سکتا تھا اس میں سے ہمیں بچت ہو گئی. براڈ شیٹ کو لے کے بھی اس کے اندر دیکھا گیا. اب براڈ شیٹ والا معاملہ جو ہے اس میں تو پاکستان کے ساتھ دھوکہ بھی ہوا ہے. مطلب یہ صرف نہیں ہے، یہ پاکستان سے مراد یہ ٹیکس پیئر ہے نا، جو آپ دیتے ہیں ہم ٹیکس دیتے ہیں. اس کیس کے اندر ایک دفعہ ماضی میں، اور اس وقت بھی ہماری حکومت نہیں تھی، ماضی میں ایک سیٹلمنٹ ہو چکی. براڈ شیٹ کا ایگریمنٹ ہوا تھا سن 2000 میں. وہ ایگریمنٹ بڑا پورلی ڈرافٹڈ تھا. اگر آپ مجھ سے اس کا لیگل سٹینڈرڈ پوچھیں گے، اس ایگریمنٹ کے اندر ایک کلاز یہ بھی تھی کہ اگر کوئی یہ کمپنی کوئی کام کرے گی یا نہیں کرے گی تو ہم ان کو پھر بھی پیسہ دینے کے پابند ہوں گے جب ان لوگوں سے کوئی ایون پاکستان میں بھی برآمدگی ہو جائے گی. تو اس کانٹریکٹ کو اب کتنا ڈیفینڈ کرنا تھا اور کیا تھا. لیکن اس ایگریمنٹ کا سن 2008 میں یا 9 میں ایک سیٹلمنٹ پہلے ہو چکی. اس سیٹلمنٹ ہونے کے بعد یہ پتہ سامنے چیز آئی کہ جی وہ سیٹلمنٹ جس بندے سے ہوئی تھی جو براڈ شیٹ کی تھی، وہ بندہ اس کے ساتھ آپ کا کوئی ایگریمنٹ ہی نہیں تھا. وہ بندہ اس کے پاس لیجٹمیسی نہیں تھی، وہ اس کمپنی کو اون نہیں کرتا تھا. خیر اس میں کچھ لیگل کمپلیکیشنز تھی. دوبارہ یہ جب کام شروع ہوا تو یہ پچھلے حکومت کے دور حکومت میں آربیٹریشن کا پروسیس سٹارٹ کیا. پتہ نہیں کس طرح سے انہوں نے اس آربیٹریشن کو لیا. پاکستان کو اپنا مقدمہ بہتر لڑنا چاہیے تھا تاکہ یہ لائبلٹی ہمارے اوپر امپوز نہ ہوتی. ہمیں جب یہ ایوارڈ ملا تو اب اس ایوارڈ کو چونکہ یہ نیب اس کو کر رہی تھی اور اے جی آفس جو اس وقت کا تھا وہ تھا، اب اس کی پیمنٹ کو لے کے چونکہ ابھی اپیل کا پروسیس تھا، اپیل کے پروسیس بھی سارے پاکستان کو ہار گئے، آپ کو پیمنٹ تو کرنی تھی. لیکن اس پہ ہماری لا منسٹر صاحب بھی اس کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں جس نے براڈ شیٹ کی پیمنٹ، اس کے ایوارڈ، اور اب اس کے بعد آپ نے یہ لائبلٹی کسی پہ اگر ڈالنی ہے، تحقیق کرنی ہے، تو اس میں آلریڈی یہ ہماری اس کمیٹی میں یہ ریٹن انسٹرکشنز جا چکی ہیں نیب کو کہ نیب اس میں دیکھے کہ یہ جو کمپنی کے ساتھ ماضی میں آپ کی جو سیٹلمنٹ ہوئی تھی وہ کون لوگ تھے، چاہے ان کا تعلق نیب سے تھا یا کوئی وکلا ہائر کیے گئے تھے
یا اس ادارے کے لوکل ریپرزنٹیٹیوز تھے، میں ان کے یہاں کچھ لوکل ریپرزنٹیٹیوز بھی تھے، ان سے یہ وصولیاں کی جائیں، کیونکہ اس وقت بھی یہ جو سیٹلمنٹ ہوئی تھی وہ انہی کو لے کے سامنے ہوئی تھی، تو اس کے اوپر بالکل وہ کرنا چاہیے، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے جس کسی کی بھی نالائکی تھی، یہ ہے ٹیکس پیئر کا پیسہ جو یہاں کسی اچھے کام میں خرچ ہو سکتا تھا، اب ہم نے وہ لائبلٹی کی صورت میں دینا ہے، اور ابھی ہمارے اوپر اس قسم کی اور لائبلٹیاں جو ماضی کی غلطیوں کی وجہ سے ہیں وہ بالکل آپ کے سر کے اوپر کھڑی ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ کس طریقے سے اس میں کوئی معاملات ان سے طے پا جائیں، لیکن اگر نہیں ہوتے تو اس کے لیے بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ آخری سوال سردار حمید صاحب، یہ ہوتا ہے کہ جس طرح یہ وزیر خارجہ صاحب ہمارے ماضی وہاں ملازم تھے، اور ابھی بقول ریکارڈ کے جو ہمیں ملا ہے واٹس ایپ پہ، یہ وہاں ملازم تھے، ایک تو یہ کہ کیا الیکشن کمیشن میں ان کی جو ایم ایل اے بھی ہے اور وہاں ملازم بھی ہے، کیا اس پر بھی کارروائی ہوگی؟ اور دوسرا جہانگیر ترنگ صاحب کے خلاف جو بد انصافی سامنے آئی تھی وہ معاملہ کہاں پر؟ لیکن جو ان کی جو ملازمت ہے یہ اس وقت اس کیس کا سبجیکٹ میٹر نہیں ہے۔ آپ جو ایک تو میں نے یہ آپ کو کلیئرٹی دی ہے کہ 2018 کے بعد یہ بھی ملازمت نہیں کر رہے، یہ صرف 2 نوکریاں اس وقت کر رہے تھے جب یہ وزیر تھے، جب سے وزیر فارغ ہوئے ہیں یہ کوئی اس طرح سے 2 نوکریاں نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے اندر ایک ایشو تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا بھی ہے کہ اگر آپ اس وقت وزیر دفاع تھے اور وزیر خارجہ تھے اور اس وقت آپ باہر کی ملازمت کر رہے تھے، وہ ایک الگ سبجیکٹ میٹر ہے، وہ نیب کی انویسٹیگیشن کا حصہ نہیں ہے۔ نیب کی انویسٹیگیشن تو ان کے احساسوں کو لے کے ہے۔ الیکشن کمیشن میں تو ڈار صاحب کریں نا اپنی پرسنل کیپیسٹی میں، یہ ان کے ساتھ الیکشن میں تھے تو انہوں نے پہلے بھی ان کا بڑا وہ کیا سپریم کورٹ تک، لیکن جو جہاں تک بات ہے کیونکہ انہوں نے اپنا یہ والا چیز ڈکلیئر کی تھی تو وہ الیکشن کمیشن کے اوپر میرا خیال کیوں آتا۔ اور دوسرا جو آپ نے جہانگیر ترنگ صاحب کا اور یہ شوگر والا بات کی تھی تو اس کے اوپر بالکل کام جاری ہے۔ اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ملٹیپل اس کے پرونگس تھے۔ ایک معاملہ ہے جو ایف بی آر دیکھ رہا ہے کہ جس کسی نے، اور میں کسی اسپیسیفک مل کی اس وقت بات نہیں کر رہا، سب کی کر رہا ہوں، سیلز ٹیکس کی مد میں اگر تھی چھوٹ تھی وہ تھی، گنے کے پیسے نہیں دیے تھے وہ پنجاب کو ریفر کیا گیا تھا۔ اس میں پنجاب میں جو میری لیٹسٹ اطلاع تھی وہ جتنے کاشتکار تھے ان کے 2019 تک کے کھاتے کلیئر ہو چکے ہیں، وہ سارے پیسے اس شوگر کمیشن کی رپورٹ کے بعد کلیئر ہوئے ہیں جو کہ اربوں میں آتے ہیں۔ اسی طرح سے ٹیکس لائبلٹیز ریز ہوئی ہیں، وہ اس کے اوپر میں ایک الگ سے پریس کانفرنس کروں گا جس میں کروں گا کہ ٹیکس کی مد میں، جرمانوں کی مد میں سی سی پی نے بھی پیچھے رپورٹ دی ہے، بیکاز اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے وہ ایک ایکشن میٹرکس بنایا تھا جس کے تحت 7 مختلف محکموں کو یہ تھی کہ شوگر کمیشن کے رپورٹ کے نتیجے میں یہ اسپیسیفک ایکشنز لینے ہیں، جس میں نیب کا تھا جس میں انہوں نے سبسڈی کو دیکھنا تھا، ایف آئی اے کو ہم نے ایک تو ایکسپورٹ سے کی مد میں جو مس ڈکلیریشنز تھی اس کا معاملہ دیا تھا، دوسرا جس کسی کے منی لانڈرنگ کے معاملات تھے وہ ان کو تفویض ہوئے تھے، اور پھر ایف بی آر، کمپٹیشن کمیشن اور اینٹی کرپشن۔ بالکل اس میں 3 ماہ کی ٹائم لائن تھی، لیکن آپ نے چونکہ کورٹس کا حوالہ دیا تھا تو جو فیصلے جو آئے اس کے اندر بعد میں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ تمام شوگر ملز نے خیبر سے لے کے کراچی تک پٹیشنیں کی تھی، تو میں اگر آپ کو پورا بتاؤں کہ پوری پٹیشنز کے نتیجے میں جو نکلا تھا وہ یہ تھا کہ ہم کسی کو ایگزیکٹو یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ یہ اسپیسیفک مقدمہ درج کریں، لیکن اس معاملے کے اوپر وہ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں، اور دوسرا ٹائم لائن کے اوپر ان کا آیا تھا، تو اب وہ لا کر دی ہے قانون کے مطابق، لیکن وہ رپورٹنگ ہم ان سے لیتے ہیں، ہر مہینے وہ رپورٹ دیتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک کتنا کام کیا ہے۔ تھینک یو جی۔